حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے جس وقت حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی اور کرامن والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ حضرت علی دے لشکر عمار بن یاسر انہاں کو اے بھی پوچھو بھی حضرت طلحہ کدھروں شہید ہویا؟ ہمیشہ باطل ایک لین لیتا ہے، دونوں لینے نہیں۔ جب علی اور معاویہ کا فیصلہ رسول نے کر دیا، اب کوئی جہنمی ہو یا کوئی مرزا ہو یا خان ہو، اس کو جج کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ کیا دو مقام پہ۔ ایک مقام یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں لڑائی ہوگی، فئتین عظیمتین، کثیرتین نہیں، عظیمتین، انتہائی عظمت والی دونوں جماعتیں، ان میں لڑائی ہوگی۔ پھر ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور جو جماعت اس تیسرے گروہ سے قتال کرے گی وہ اولا بالحق ہوگی۔ یہ حدیث ہے سمجھنے والی۔ مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی، ان دو میں سے ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا۔ جو جماعت تیسرے گروہ کے ساتھ لڑائی کرے گی وہ اولا بالحق، اور پہلی جماعت ہوگی علی الحق۔ اولا بالحق مقابل ہے علی الحق کے۔ وہی دو جماعتیں تھی، حضرت معاویہ کی، حضرت علی المرتضیٰ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے صلح کے وقت تیسری جماعت نکلی خارجیوں کی۔ حضرت علی نے خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ یہ حدیث اس میں نص صریح ہے کہ معاویہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، دونوں حق پہ ہیں، لیکن علی اولا بالحق ہے اور معاویہ علی الحق ہے۔ اولا بالحق سمجھتے ہو؟ ہیں دونوں حق پہ، اور وہ زیادہ حق کے لائق ہے، لیکن یہ بھی حق پہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک طرف حق ہو تو دوسری طرف باطل ہوتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے حق باطل کے مقابل، کبھی حق حق اور اولا بالحق کے مقابل ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کر دیا کہ معاویہ بھی حق، علی بھی حق، اور علی اولا بالحق کے، زیادہ ثواب علی کو ہے اور علی حق کا زیادہ لائق ہے، لیکن دونوں حق پہ ہے۔ فرق زیادہ اور کم والی بات پہ ہے، ڈگری میں فرق ہے، اجر میں فرق ہے۔ حضرت علی کا اجر ڈبل ہے، حضرت معاویہ کا جو اجر ہے وہ ایک اجر ہے، حضرت علی کے دو اجر ہیں، تو فرق اجر اور اجرین کا ہے۔ لیکن رسول نے اتنا فیصلہ کر دیا دونوں کیا ہیں؟ علی الحق۔ تو اب ہمارا سوال بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے، شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ حضرت معاویہ کے لشکر میں تھے اور علی کی فوج سے شہید ہوئے۔ اب ذرا جواب دینا ہے، طلحہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں ذکر کیا ہے، جن کی آپ نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمار کا حضرت علی کے گروہ میں شہید ہونا، حضرت طلحہ کا حضرت معاویہ کے گروہ میں شہید ہونا، یہ بھی پیغمبر کی اس پیشین گوئی کی صداقت کی دلیل ہے کہ علی بھی حق پہ تھا، معاویہ بھی حق پہ تھا۔ ادھر سے بھی مرنے والے شہید ہیں، ادھر سے مرنے والے بھی شہید ہیں۔ وہاں عمار بن یاسر شہید ہو رہا ہے، یہاں طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گروہ والے بھی جنتی ہے، حضرت علی کے گروہ والے بھی جنتی ہیں۔ اب یہ بات واضح ہونے پر ذرا جہنمی کو کہو تو بھی مان لے، دونوں گروہ جنتی ہے۔
اور یہی بات حضرت علی نے خود فرمائی. نہج البلاغہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی نے صاحب یہی بات کہی کہ مقتتلنا الا فی دم عثمان. یہ جو لمبی عبارت ہے ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ان دعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہم دونوں کی دعوت اسلام میں ایک. حضرت معاویہ ایمان اور تصدیق باللہ میں ہم سے آگے نہیں، ہم معاویہ سے آگے نہیں، ہمارا اختلاف ہے صرف دم عثمان میں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں. فیصلہ ہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دونوں گروہ شہید ہیں، دونوں گروہ جنتی ہیں. تو اب ان جاہلوں سے پوچھو کہ حضرت عمار کی شہادت وہ ہمارے حق میں ہے تمہارے حق میں؟ حضرت عمار کی شہادت بتا رہی ہے کہ معاویہ بھی حق پہ ہے، علی بھی حق پہ ہے، اور یہ لڑائی جو ہے آمدن نہیں ہے، اجتہادن، اور وہ بھی منافقین، مرزا جانوی جیسے منافقین کی شرارت کی وجہ سے ہوئی ہے. صحابہ جو ہیں رحماء بینہم میں، الف بین قلوبہم میں، یہ تو قرآن کی شہادت تھی. اور اگلی بات سناؤں اگر پچا سکیں گے، وہ ذرا بھاری کیپسول ہے، میں نے سارے منکرین رافضیوں کو بھی بھیجا تھا. اب ذرا سنو. حضرت عمار کا جو شہادت کا مسئلہ جو اچھالتے ہیں، اس میں ایک جملہ آ رہا ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ آپ نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب ذرا سمجھنا ہے، اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ باغی تھے، ان کا گروہ باغی تھا. اگر یہ روایت اس طرح مانی جائے جیسے وہ کہتی ہے، تو ان سب کو ایک بات کا سوچ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ اعتراض معاویہ پہ نہیں، یہ اعتراض حضرت علی پہ. لیکن اندھوں کو سمجھ نہیں آتا. سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کا قانون بیان کیا ہے. پہلے تو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، نہیں تو جو باغی جماعت ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے. کب تک؟ حتی تفیہ الی امر اللہ، اس وقت تک باغیوں سے لڑتے رہنا ہے جب تک وہ بغاوت چھوڑ نہ دیں. ہمارا سوال ہے، اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ حتی تفیہ الی امر اللہ پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض معاویہ پہ ہوگا یا علی المرتضیٰ پہ ہوگا؟ یہ لوگ محبت کے رنگ میں دشمن ہیں. یہ لوگ حضرت علی پہ اعتراض کر رہے ہیں اور نام معاویہ کا لیتے ہیں. اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو قرآن نے باغیوں کا قانون کیا بیان کیا کہ اس وقت تک باغیوں سے لڑنا ہے، حتی تفیہ الی امر اللہ، جب تک بغاوت چھوڑ نہیں دیتے. ہمارا سوال یہ ہے، قرآن کا یہ حکم تھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی نے قرآن کی خلاف ورزی کی؟ تو اگر معاویہ باغی ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ اعتراض حضرت علی پہ ہوگا کہ سب سے پہلی بڑی مخالفت حضرت علی نے قرآن کی ہے. کیوں صلح کی؟ حتی تفیہ الی امر اللہ تک لڑتے رہنا چاہیے تھا. اور یہی بات ہے جو بعض صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں نا، وہ سب صحابہ کے دشمن. ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ بھی حق پہ ہے، حضرت علی بھی حق پہ ہے، لیکن حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ کی نسبت ہزارہ درجے بلند ہے. فرق مقام کے. وآخر دعوانا